أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس بولا کیا میں سجدہ کروں ایک شخص کو جس کو تو نے بنایا مٹی کا؟ کہنے لگا بھلا دیکھ لو یہ شخص جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا، اگر تو مجھ کو ڈھیل دیوے قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو ڈھانٹی دے دوں مگر تھوڑی سی۔ فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے 100 دوزخ ہیں، تم سب کی سزا اور بدلہ پورا، اور گھبرا لے ان میں جس کو تو گھبرا سکے اپنی آواز سے، اور لے آ ان پر اپنے سوار اور پیادے، اور ساجھا کر ان سے مال اور اولاد میں، اور وعدہ دے ان کو، اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دغا بازی۔ وہ جو میرے بندے ہیں ان پر نہیں ہے تیری حکومت، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا۔ خلاصہ تفسیر، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا اور اللہ کا حکم پورا کیا، مگر ابلیس نے، کون؟ ابلیس، شیطان، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس پر ابلیس مردود ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ تھا لیکن حکم رب کا نہیں مانا، وہ مردود ہو گیا۔ ابلیس کچھ ایک عام انسان نہیں تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، زاہد تھا، متقی تھا، لیکن رب کا ایک حکم نہیں مانا، اللہ نے اس کو مردود بنا دیا۔ اس وقت کہنے لگا اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی، یعنی آدم علیہ السلام کو جو آپ نے مجھ سے بڑا درجہ دیا، مقام دیا، اور اسی بنا پر اس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا، تو بھلا بتلائیے تو اس میں کیا فضیلت ہے جس کی وجہ سے میں مردود ہوا؟ اگر آپ نے میری درخواست کے مطابق مجھ کو قیامت کے زمانے تک موت سے مہلت دی تو میں بھی بجز قدر قلیل لوگوں کو جو مخلصین ہوں گے باقی اس کی تمام اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا۔
ارشاد ہوا جا تجھ سے ہو سکے کر لے، جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا تو تو اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ شیطان نے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں سے نکال ہی دیا، جنت اس کا ٹھکانہ تھا، جنت کے پھل پھول کھا کر زندگی گزارتا تھا۔ اللہ نے کہا چل نکل یہاں سے مردود۔ اب اس نے کہا اللہ آپ نے تو نکال دیا ہے اور قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ فبعزتک تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اولاد آدم کو بہکاؤں گا، نیکی کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ دیکھیں گے آپ کے اکثر بندے ناشکرے بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ ناشکر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ہمارا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بولو کیا پسند نہیں ہے؟ کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز میں ناشکری مت کرو، ہمیشہ شکر گزار بندے بنو۔ کیسے بنو؟ بولو جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں اللہ کی شکایتیں مت کرو۔ ان کی مرضی ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، وہ جو چاہے آپ کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو ممتا رکھنے والے رب ہیں، کبھی بھی وہ کسی کا برا بولو نہیں چاہتے، چاہے غیر مسلم بھی ہو وہ اس کا بھی برا نہیں چاہتے ہیں، لیکن لوگ کیا کریں اپنی ہی کلہاڑی اپنے پیر پہ مارتے ہیں۔ اگر وہ کسی کا برا چاہتے تو خدا کی قسم اس کو اپنا پانی پینے نہیں دیتے، اس کو اپنی ٹھنڈی ہوا لینے نہیں دیتے، آسمان سے پانی اس کے واسطے نہیں برساتے، زمین سے اناج اس کے واسطے نہیں نکالتے۔ وہ تو ممتا رکھنے والے رب ہیں، وہ ہر ایک کا بہترین چاہتے ہیں۔ ان کو شکر گزاری بہت پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ بولو شکر گزاری۔ ناشکری ان کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ ہاں ناشکری ان کے عذاب کو بولو کیا کرنا ہے؟ دعوت دینا ہے۔ تو شیطان نے کہا اے اللہ میں دنیا میں جاؤں گا، اولاد آدم کو بہکاؤں گا، نیکی کے راستے پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کے اکثر بندے آپ کے ناشکر بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے جو کرنا ہے کر، میرے بندے پر قابو کرنے کی کوشش کر، لیکن میرے بندے اگر تیرے پھندے کے اندر آ بھی گئے اور تو پھنسانے میں کامیاب ہو بھی گیا، لیکن وہی بندے اگر میرے در پر آ کر کہیں اللہ حضور معاف کیجئے، میں اسی وقت میرے بندے کو معاف کر دوں گا۔ میرے خاص بندوں پر اللہ نے کہا دیکھو اے ظالم و شیطان اچکے، میرے خاص بندے پر تیرا داؤ بولو نہیں چلنے والا ہے، میرے خاص بندوں کو تو میں خود انشاءاللہ بچا لوں گا۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو جو اللہ کے ذاکرین بندے ہوتے ہیں شیطان کا ان پر داؤ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے ذاکرین بندے پر ہر وقت اللہ کے طرف سے الطاف کریمہ کی بارش ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہوتی ہے؟ الطاف کریمہ کی بارش اسے کہتے ہیں، ہمیشہ رحمتوں کے بارش اس کے دل پر ہوتی ہیں، نور کے بارش اس کے دل پر ہوتی ہیں، اور جو بندہ ذاکر ہوتا ہے شیطان کبھی بھی اس کے پاس نہیں آتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ کے نام کی طاقت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان پگھلتا ہے شیشے کی طرح۔ ایک اللہ کا نام سننے کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ بسم اللہ
اتنا بھی کہہ دیا آپ نے تو وہ شیطان پگھلتا ہے شیشے کی طرح۔ ایسی طاقت ہمارے پاس اللہ کی قسم، وہ طاقت شیطان کے پورے لشکروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا نام لو، دیکھو پگھلنا شروع ہوگا۔ اگر تمہیں وسوسے پریشان کریں تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو انشاءاللہ اسی وقت آپ کے دل کے گندے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے، ہاں تمہارے ساتھ میں فرشتے بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، اگر گندے وسوسے آتے تو سمجھ لو شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر تمہارے دل میں نیکی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، رجوع الی اللہ کی کیفیات تمہاری بنتی ہیں تو سمجھ لو اللہ کے فرشتے تمہارے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے مخلصین بندے ہوتے بزرگان دین، ان پر شیطان کا داؤ بولو نہیں چلتا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، احتناق کے معنی ہے کسی چیز کا استحصال اور فنا کر دینا یا پوری طرح اس پر غالب آنا۔ وَاسْتَفْزِزْ، استفزاز کے اصلی معنی قطع کرنے کے ہیں، مراد اس جگہ حق سے قطع کر دینا ہے۔ بصوتی کا صوت بمعنی آواز معروف ہے، اور شیطان کی آواز بولو کیا ہے؟ ابن عباس نے فرمایا شیطان کی آواز گانے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ شیطان کی آواز کیا ہے؟ شیطان کی آواز گانے، مزامیر اور لہو لعیب کی آواز شیطان کی آواز ہے، جس سے وہ لوگوں کو حق سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گانے کیا ہے بولو؟ شیطان کی آواز ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس میں۔ اگر گھر میں برتن بھی گرتے ہیں تو برتن کے گرنے سے بولو ایسے آواز آتی ہے، بولو آتی کہ نہیں آتی ہے؟ ہاں، چھن کی آواز آتی ہے تو چھن کی آواز پر بھی شیطان خوش ہوتا ہے۔ گھر میں پازیب بجتے ہیں خواتین کے پاؤں کے اندر، اس پازیب کی آواز پر بھی شیطان خوش ہوتا ہے۔ نہ سمجھئے، مزامیر اور گانے لہو لعیب شیطان کی آواز ہیں، جس کو آج مسلمان اپنا کر اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ گانا بجانا بولو کیا ہے؟ حرام ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان نے حرام خوری اپنے گھر کے دیوار کے اندر کر لی، 4 دیواریں اوپر چھتیں، گانا سن لیا، اے اللہ معاف کر، اللہ معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اس نے بند کمرے میں گناہ کیا ہے، لیکن یہی بندہ کھلے عام گناہ کرتا ہے، ڈھول اور تاشے بجاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو مزامیر اور گانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے وقت 2 باتیں کہیں۔ اول یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے اور میں آگ کے مخلوق ہوں، آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فوقیت اور فضیلت دی؟ یہ سوال امر الہی کے مقابلے میں حکم کی حکمت معلوم کرنے سے متعلق تھا، جس کا کسی مامور کو حق نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے مامور کو تو طلب حکمت کا حق کیا ہوتا؟ دنیا میں خود انسان اپنی نوکر کا اس کا حق نہیں ہوتا کہ وہ مالک سے کہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا یہ کیا کیا؟ تو خادم وہ کام کرنے کے بجائے آقا سے پوچھیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھئی دنیا کا دستور ہے، ایک مالک
کچھ فیصلہ کرتا ہے، خادم اور غلام اور نوکر کو پوچھنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اللہ رب العالمین تو پورے کائنات کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا ان کے غلام ہیں، شیطان بھی ان کا غلام ہے، تو شیطان کو پوچھنے کی ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ بھئی شیطان کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، تو مٹی تو دبی ہوتی ہے، آگ تو اوپر ہوتی ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو، آگ کا کام ہے اوپر اڑنا اور مٹی زمین سے لگی ہوتی ہے، آپ نے مجھ پر ان کو کیوں فضیلت دی؟ یہ پوچھنا ہی اس کی بڑی غلطی تھی۔ بھئی دنیا کے اندر باپ اگر کوئی فیصلہ کر لے تو بیٹے کی ہمت نہیں کہ باپ سے پوچھے آپ نے فیصلہ کیوں کیا۔ اگر بیٹا باپ سے پوچھتا تو باپ کو بولو کیا تھا، غصہ آتا ہے، میں باپ ہوں، میرا اپنا اختیار ہے، میری اپنی دولت ہے، تم تو ابھی 8 دن کے بچے ہو، تم کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بات سمجھ گئے؟ وہ تو رب پورے کائنات کا بادشاہ ہے جس نے ہزاروں سال شیطان کو بٹھا کے کھلایا۔ بولو کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ ہزاروں سال شیطان کو بٹھا کے جنت میں کھلایا، ہزاروں سال وہاں کا پانی پلایا، جی اس کو زندگی دی۔ اب اس کو پوچھنے کا حق کیا تھا اللہ رب العالمین کو، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس وقت اللہ کو جلال آ گیا، تیری پوچھنے کی ہمت کیسے؟ بھئی بیٹا باپ سے پوچھے تو باپ کو بولو غصہ آتا ہے، تو بندے کو حق ہی نہیں بنتا کہ رب سے پوچھے آپ نے فیصلہ کیوں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو جانتے ہیں اور اللہ حکمت والے رب ہے۔ بولو کیسے ہیں؟ دوسری بات یہ کہیں، اگر تا قیامت زندگی ملنے کی میری درخواست منظور کر لی گئی تو میں آدم کے سارے اولاد کو بجز قدر قلیل کے گمراہ کر ڈالوں گا۔ بولو کیا کروں گا؟ حق تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، میرے خاص بندے جو مخلص ہیں ان پر تو تیرا قابو نہ چلے گا، تو اپنا سارا لشکر لے آ اور پورا زور خرچ کر، باقی غیر مخلص اگر تیرے قابو میں آ گئے تم کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا حال ہوگا۔ جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کو اپنا جو ہے بڑا سمجھا، تو بزرگان دین جہاں پر شیطان جائیں گا یہ لوگ بھی وہی پر جائیں گے جنہوں نے اس کو اپنا بڑا سمجھا ہے۔ اجلب علیہم بخیلک ورجلک، جو شیطانی لشکر کے سوار اپنے پیادوں کا ذکر ہے اس سے لازم نہیں آتا کہ واقعی میں شیطان کے کچھ افراد سوار ہو، کچھ پیادے ہو، بلکہ یہ محاورہ پورے لشکر اور پوری طاقت استعمال کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، لوگوں کے اموال اور اولاد میں شیطان کی شرکت کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، اموال یعنی مال، جو مال ناجائز حرام طریقوں سے حاصل کیا جائے یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے تو اس میں شیطان کی بولو کیا ہوتی ہے؟ شرکت ہوتی ہے۔ جو مال بھی انسان حرام کمائے گا، حرام خوری میں خرچ کریں گا تو سمجھ لو اس میں شیطان کی شرکت ہے، تمہارے ساتھ شیطان کی بولو کیا ہے؟ پارٹنرشپ ہے۔ اور اولاد میں شیطان کی شرکت اولاد حرام ہونے سے بھی ہوتی ہے، اور اس سے بھی کہ اولاد کے نام مشرکانہ رکھیں یا ان کی حفاظت کے لیے مشرکانہ رسوم ادا کریں یا ان کی پرورش کے لیے حرام ذرائع آمدنی اختیار کریں۔ شیطان شریک ہوگا تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں، اس کا مطلب یہی ہے ناجائز طریقے پہ جو مال کمائے جائیں گا یا ناجائز طریقے پر جو مال خرچ کیا جائیں گا اس میں شیطان کی بولو شرکت ہوگی۔ اور اولاد میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے نام مشرکانہ رکھا جائے۔ بولو کیسا رکھا جائے؟
ایک مسلمان ہے، مسلمان ماں باپ ہے اور بچے کا نام رکھے لکشمن، یہ نام کیا ہے بولو؟ درست ہے کیا؟ اگر ایسا نام رکھتے ہیں تو بچے کی زندگی میں شیطان کی شرکت ہوں گی۔ یا پھر حرام کمائی سے اگر بچوں کی پرورش کی گئی بزرگان دین تو اس بچے کی زندگی میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے جو بچے کو نیک ہونے سے روکے رکھتی ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ تاکہ امید ہے کہ تمہارے بچے نیک و صالح بنے۔ مشائخ لکھتے ہیں نا کہ حلال آمدنی سے خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ تاکہ عبادت کا ذوق پیدا ہو، اور جو مشتبہ لقمے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ آدمی کے دل میں خیال گناہوں کے پیدا ہوتے ہیں، اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر انسان کے زندگی سے نکل جاتا ہے، اور اس کی دعائیں بولو، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بزرگان دین یہ باتیں تھی شیطان کے تعلق سے کہ ہم سب کو اس کے شر سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اے اللہ شیطان کے شیطانیت سے، نفس کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو انشاءاللہ الرحمن ایک دن آئیں گا اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کے ارد گرد رہیں گے، شیطان کے مکر و فریب سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ گناہ بھی کرنا چاہیں گے، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ گناہوں کے قریب بولو جا نہیں سکیں گے۔ آپ کا دل بہت چاہیں گا مجھے گناہ کرنا ہے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ چاہتے ہوئے بھی اللہ آپ کو گناہوں سے بچا دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کے شیطانیت سے، نفس کے مکر و فریب سے اور گمراہی کی راہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک و صالح متقی و پرہیزگار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔